کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کی برسات، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں پر بڑا حملہ، شمالی اور وسطی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل خیبر شکن داغ دیے، تل ابیب اور حیفا دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے، 24 اسرائیلی ہلاک، 86 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کے مغربی علاقوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایرانی میڈیا نے اسرائیلی حملے کی تصدیق بھی کر دی، اسرائیلی فوج کا 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ جوہری اثاثے محفوظ رہے، ایران کا دعویٰ۔ ایرانی جوہری ادارے نے کہا جوہری تنصیبات کو پہلے ہی خالی کرا لیا تھا، نیوکلیئر سائٹس میں کوئی مواد نہیں تھا جو تابکاری اخراج کا باعث بنے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی تابکاری نہ پھیلنے کی تصدیق، کہا امریکی حملے کے بعد سعودی عرب یا خلیجی ممالک کے ماحول میں تابکار عناصر کی موجودگی نہیں پائی گئی۔ سعودی عرب کے جوہری ریگولیٹر کی بھی تابکاری نہ ہونے کی تصدیق۔ ایران کا امریکی حملے پر جوابی وار، ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے صدر ٹرمپ کو خبردار کر دیا، کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا ضرور ملے گی، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں واضح ہو گیا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا اصل ذمہ دار تھا، امریکہ نے اس جنگ کے آغاز میں اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کی، ایرانی افواج کے طاقتور جواب نے صہیونی کمزوری کو بے نقاب کیا تو امریکہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اسرائیل اور امریکہ اب دونوں بے نقاب ہو چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے قوم اختلافات بھلا کر اپنی طاقت کو یکجا کرے۔ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی، اب ہمارے جواب کا منتظر رہے، ایران کی وارننگ۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، امریکہ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، اب اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا سفارتکاری سے ہم نے نہیں، امریکہ نے انکار کیا، خطے میں کسی جنگ کے حامی نہیں لیکن اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ امن کا دعوے دار امریکہ اسرائیل کا ساتھی بن گیا، ایران کی 3 جوہری تنصیبات پر حملے، B-2 بمبار طیاروں نے فردو پلانٹ پر 14 بنکر بسٹر بم گرائے، امریکی بحریہ نے آبدوزوں سے نتنز اور اصفہان پر ٹوماہاک کروز میزائل فائر کیے، امریکہ نے پہلی بار 13,000 کلو وزنی بنکر بسٹر بموں کا استعمال کیا، امریکہ کا فردو ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ، ٹرمپ نے کہا 3 جوہری سائٹس پر کامیاب حملہ مکمل کر لیا گیا، حملے کے بعد طیارے ایران کی فضائی حدود سے باہر چلے گئے، فردو جوہری مرکز پر بموں کا مکمل پے لوڈ گرایا گیا، دنیا کے کسی بھی دوسرے فوجی ادارے کے پاس اس نوعیت کا آپریشن کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اپنے خطاب میں ٹرمپ بولے ایران کا دنیا کے لیے جوہری خطرہ ختم کر دیا، اب یا تو امن قائم ہوگا یا ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہم نے ایک ٹیم کی طرح کام کیا اور اسرائیل کے لیے بدترین خطرے کو مٹا دیا۔ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، 7 B-2 بمبار طیاروں، 125 جنگی جہازوں نے ایران پر میزائلوں کی بارش کر دی، امریکہ کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت نے کہا امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا، صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، دنیا کو امریکی صدر ٹرمپ کی بات سننا ہوگی، جوابی کارروائی ہوئی تو اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ ایران پر امریکی حملہ انتہائی خفیہ مشن تھا جس سے چند لوگ ہی واقف تھے، یہ امریکی تاریخ میں B-2 بمبار طیاروں کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب امریکہ سے اسٹیلتھ B-2 بمبار طیاروں نے اڑان بھری، کچھ رازداری کے ساتھ مشرقی وسطی کی جانب گئے، حملے میں ایران کی 3 جوہری تنصیبات میں تباہی ہوئی اور شدید نقصان بھی پہنچایا۔ وزیر اعظم نے امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا، شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت، کہا امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جو عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے تحفظات کے تحت تھیں،
اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم کا امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کی حمایت کو سراہا۔ ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر مشاورت کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری کا مشرق وسطی میں کشیدگی پر اظہار تشویش۔ کہا مشرق وسطی کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، لاکھوں معصوم جانوں کو خطرہ ہے۔ فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں، عالمی برادری بحران کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پرامن راستہ، مکالمہ اور سفارتکاری اپنانے کی ضرورت پر زور بھی دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراکچی سے استنبول میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پر ہوئی۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے قابل مذمت ہیں۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایران کا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی ایران حملے کے بعد عجیب منطق۔ کہا امریکہ ایران میں جنگ نہیں چاہتا، دنیا اب 24 گھنٹے پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہے۔ ایران نے اگر جواب دیا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی ہمارا ہدف نہیں ہے، بات چیت کے لیے تیار ہیں، پیشکش اب بھی موجود ہے۔ ایران پر امریکی حملے سے پوری دنیا ہل گئی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا ایران پر امریکی حملے پر اظہار تشویش۔ اینٹونیو گوتریس نے کہا امریکی اقدام سے تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے۔ امریکی حملے کے عام شہریوں، مشرق وسطی اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے ہیں۔ روس اور چین کی امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکی حملے اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ چین کا اسرائیل سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ روسی وزارت خارجہ نے حملہ غیر ذمہ دارانہ اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ نائب چیئرمین روسی سیکیورٹی کونسل دمیتری میدویدیف نے کہا امن کے دعوے دار امریکی صدر نے نئی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس طرح کی کامیابی پر ٹرمپ کو نوبیل انعام نہیں ملے گا۔ امریکی اقدام سے ایرانی حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان کی ایران پر امریکی حملے کی مذمت۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب کا عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کوششیں بڑھانے کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی حملے بین الاقوامی سطح پر تباہ کن نتائج کا باعث بنیں گے۔ عمان نے کہا کہ امریکی حملے سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ ہے۔ خطے میں کشیدہ صورتحال پر بحرین نے بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ کے ایران پر حملے نے خطے میں عدم استحکام کے خطرے کو انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے شروع ہونے والا تنازع پورے خطے میں پھیلنے کا خطرہ بن چکا ہے۔ افغانستان نے ایران پر امریکی حملے ناقابل قبول قرار دے دیے۔ ترجمان افغان وزارت خارجہ کے مطابق ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے خطے میں عدم استحکام کے فروغ پر اظہار تشویش ہے۔ فریقین پر زور دیتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے سفارتکاری کو موقع دیا جائے۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستانیوں کی ایران سے وطن واپسی جاری۔ تفتان بارڈر سے مزید 69 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ 12 جون سے اب تک پاک ایران بارڈر سے 2592 پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں۔ UN چارٹر کے تحت اپنا حق دفاع استعمال کریں گے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پریس کانفرنس۔ کہا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا۔ پاکستانی قیادت نے جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے۔
नस्ली या लसानी नफरत जहालत है। मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। कौमी इत्तेहाद, बराबरी और हम आहंगी से ही कायम रहता है। कराची में DGISPR के मुख्तलिफ मज़ाहब और समाजी हलकों से ख़ुसूसी मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का वालिहाना खैर मकदम किया गया।